اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورۃ الحج آیہ 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حرف سے شک مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت شک کے ساتھ کرتے ہیں، یا کنارہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں عیش مل جاتا ہے تو جم جاتے ہیں، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے کے متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتے کہ یہ دین اسلام بہت بڑا اچھا دین ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ برا دین ہے۔ اس پر یہ مذکورہ آیات نازل ہوئیں۔ ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، واپس جا کر اگر اپنے ہاں بارش پانی پاتے، جانوروں میں گھر میں برکت پاتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے، اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے بک دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اس پر آیت اتری۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ مدینہ پہنچتے ہی اگر ان کے ہاں لڑکا ہوتا یا اونٹنی بچہ دیتی تو انہیں راحت ہوتی اور خوش ہوتے اور اس دین کی تعریفیں کرنے لگتے، اور اگر کوئی بلا مصیبت آ گئی، مدینے کی ہوا موافق نہ آئی، گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، صدقے کا مال میسر نہ ہوا تو شیطانی وسوسے میں آ جاتے اور صاف کہہ دیتے اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے۔ عبد الرحمن کا بیان ہے یہ حالت منافقوں کی ہے، دنیا اگر مل گئی تو دین سے خوش، جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا تو فوراً پلہ جھاڑ لیا، مرتد ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضعیف الایمان ہے، جس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان کی بشاشت اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوئی، بلکہ وہ یا تو خوف سے ایمان لایا یا محض عادت کی بنا پر، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ سختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یعنی لوگوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے کہ اسے اسلام پر شک ہوتا ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اور ان کی یہ جہالت کی وجہ سے تھا۔ بدوی عربوں پر یہ شک غالب تھا۔ کنارے پر رہ کر وہ شخص اسلام پریکٹس کرتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے ہوتی ہیں، لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جسے دین کے بارے میں شک ہو، ایسے لوگ عقیدے کے اعتبار سے ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ معمولی سے جھٹکے سے بھی گر جائیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں اپناتے، ایسے لوگ دعوت کے کاموں میں ثابت قدم نہیں ہوتے۔ دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہونے والے کو اس لیے استقامت نصیب نہیں ہوتی کہ اس کی نظر دنیاوی مفادات پر ہوتی ہے۔ جب تک مفادات ملتے رہیں ایسا شخص ٹھیک، لیکن مفادات کو ضرب لگی ایسا شخص پہلی حالت پر لوٹ گیا، خواہ وہ کفر کی حالت ہو یا شرک کی۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دین اور مفادات ساتھ نہیں چل سکتا تو فوراً ذاتی مفادات اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اگر اسے رزق کی فراوانی ملتی ہے، من پسند اولاد ملتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو بھلائیوں پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا اطمینان ایمان پر نہیں، اچھے آلات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو
کسی کو اچھے حالات میں رکھتا ہے تو وہ دین سے نہیں پھرتے، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں ہوتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے، یعنی اگر مالی تنگی ملتی ہے، جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، یا اس سے کوئی پسندیدہ چیز چھین لی جاتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی وہ اسلام سے اپنے دین، کفر اور جاہلیت کی طرف پھر جاتا ہے۔ وہ منافق ہے، اگر اس کی دنیا اچھی ہو تو عبادت کرتا ہے، اگر خراب ہو تو نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی۔ دنیا کا خسارہ یہ ہے کہ امید پوری نہ ہوگی جس کی بنیاد پر وہ مرتد ہوا تھا، اسے اتنا ہی کچھ حاصل ہوا جو اس کی قسمت میں تھا۔ جہاں تک آخرت کے خسارے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اسے جہنم کا حقدار قرار دے دیا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے معاملے میں کامیابی کے لیے یکسوئی لازمی ہے۔ یہی صفت کنارے پر رہنے والے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اپنی دو طرفہ رجحان کی وجہ سے ایسے لوگ نہ دنیا کی طرف یکسو ہو پاتے ہیں اور نہ آخرت کی طرف، یوں دونوں کو ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں، یہی بڑا خسارہ ہے۔ کنارے پر رہ کر دین اختیار کرنے والوں کی دنیا تو ایسی چلی جاتی ہے کہ ان پر مصیبت آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے، ثابت قدم نہیں رہ سکتے، برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ آخرت ایسی چلی جاتی ہے کہ پہلے عقیدہ چھوڑا، پھر دین پر عمل پیرا ہونا چھوڑا، پھر ہدایت کی بجائے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سورۃ الحج آیا 12۔ یدعو من دون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتا ہے، روزی طلب کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اولاد کی بھلائیاں مانگتا ہے۔ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، جو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ دور کی گمراہی ہے جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے عبادت چھوڑی ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، جو نقصان سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسی ہستیوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ سورۃ الحج آیا 13۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں نقصان ہے۔ اگر کوئی فائدہ پہنچ جائے تو نقصان زیادہ بڑا ہے، کیونکہ انسان کا ایمان بگڑ جاتا ہے، توحید جاتی رہتی ہے۔ شرک جیسی نحوست سے دنیا میں طرح طرح کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، ایک فائدے کے بدلے ہزاروں نقصان اٹھانے پڑے تو وہ فائدہ بھی نقصان دہ ہے۔ رب کو پکڑنا، رب کے ساتھ وابستہ ہونا انسان کی ضرورت بھی ہے اور حقیقت کا تقاضا بھی، اس لیے جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو نقصان اس کا مقدر بن جاتا ہے اور نفع ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور یقیناً وہ برا رفیق ہے، یعنی بہت ہی برا ساتھی۔ اگر دوست سے نفع حاصل نہ ہو اور نقصان سے وہ بچا نہ سکے تو ایسے دوست سے دوستیاں قابل مذمت اور قابل ملامت ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا ہم ساتھ جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیہ 14۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنتیں واجب ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالح کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کی، وہ لوگ جو اپنے ماحول سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، جو پرفریب شخصیات کے سحر سے نکل کر مفادات سے بالا تر ہو کر باپ دادا کے رسوم و رواج کی تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اپنے رب کو دریافت کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، جو اپنے رب کی پسند کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے راستے پر لگا دیتے ہیں، جو اپنی زندگیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اپنے رب پر نچھاور کر دیتے ہیں، وہ قیمتی لوگ بن جاتے ہیں۔ سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا، اس میں آپ نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک بے انتہا تعریف فرمائی، آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی آنکھ نے کان نے سنا اور نہ اس کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے اپنے جود و کرم سے عطا کرتا ہے، اسے فرما بردار لوگوں میں شامل کرتا ہے اور نافرمانیوں کی ذلت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ چاہے کر سکتا ہے، اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، اس کا ارادہ یہ ہے فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ سورۃ الحج آیہ 15۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا تو اس کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور فرمائے گا، چاہے وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جائے اور دم گھٹ کر مر جائے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر کوئی آسمانی مدد کو روکنا چاہے تو رسی پر چڑھ کر اوپر سے آنے والی مدد اور وحی کو روک لے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ المومن آیہ 51۔ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چل سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر برپا کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ابطال کی خواہش رکھتا ہے،
وہ کیا چیز ہے جو دین کے ظہور پر اسے غیظ و غضب میں مبتلا کرتی ہے؟ یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی وہ اس کے اسباب کے ذریعے سے اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ اس آیت کا مقدسہ کا معنی یہ ہے، اس آیت مقدسہ کا معنی یہ ہے، اے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے کوشاں ہے، وہ اپنی جہالت کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اس کی کوشش رنگ لائے گی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے تو جو بھی اسباب اختیار کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی چال چلے گا، اس سے تیرے غیظ و غضب اور تیرے دل کی بیماری کو شفا نہیں حاصل ہوگی، اس پر تجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ البتہ ہم تجھے ایک مشورہ دیتے ہیں جس سے تو اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کو منقطع کر سکتا ہے، تو معاملے میں صحیح راستے سے داخل ہو اور درست اسباب اختیار کر، اور یہ کہ کھجور وغیرہ کی چھال سے بٹی ہوئی رسی لے، پھر اسے آسمان پر لٹکا کر آسمان پر چڑھ اور ان دروازوں تک پہنچ جہاں سے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، وہ دروازوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کو منقطع کر دے، اس طریقے سے تیرے غیظ و غضب کو شفا حاصل ہوگی۔ بس یہ تجویز اور چال ہے، اس طریقے کے علاوہ تیرے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ تو اپنے غیظ و غضب سے چھٹکارا پا سکتا ہے، خواہ مخلوق تیری مدد کے لیے کیوں نہ کمر بستہ ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین، اپنے رسول، اپنے مومن بندوں کے لیے فتح و نصرت کا جو وعدہ اور جو خوشخبری ہے وہ مخفی نہیں، اور کفار کے لیے مایوسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، اور خواہ اس نور کو بجھانے کی امکان بھرپور کوشش کیوں نہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رسی کے ساتھ جڑے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اس کی اتباع کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔